وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نظر نہیں کر سکتا اور نہ عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کر سکتی ہے۔ ولا یفضی الرجل الی الرجل فی ثوب واحد، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور نہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی چادر ایک ہی کپڑے کے اندر لیٹ سکتے ہیں اور نہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے کے اندر لیٹ سکتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر یہ ساری چیزیں بیان فرما دیں پردے کے حوالے سے کہ مرد کی شرمگاہ کا حصہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، حرام ہے۔ اور آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ لعنتی شخص ہے۔ تو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا ہے کہ مرد کا شرمگاہ کا جو حصہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا ہے، یعنی گھٹنے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک مرد دوسرے مرد کے گھٹنے کی طرف بھی نظر نہیں کر سکتا، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، لعنت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت کے لیے دوسری عورت کا پورا جسم وہ بھی شرمگاہ کا حصہ ہے، یعنی ایک عورت دوسری عورت کا جسم نہیں دیکھ سکتی اور اسے بھی گناہ ہوگا، اور گناہ کبیرہ میں سے یہ گناہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر یہ منع فرما دیا کہ ایسا نہ مرد کر سکتے ہیں نہ عورتیں کر سکتی ہیں۔ ہاں اتنی اجازت دی گئی کہ ایک مرد اگر دوسرے مرد کا علاج کرتا ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہو چکی ہے تو صرف جسم کا اتنا ہی حصہ کہ جتنا علاج کے لیے ضروری ہے تو وہ صرف مجبوری کے بنا پر، علاج کی بنا پر جائز ہے، وہ بھی مرد کا علاج کر سکتا ہے، عورت کا علاج کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح عورت بھی صرف مجبوری کے اندر کہ جب کسی عورت کا علاج کرنا ہے تو اس کے جسم کا اتنا ہی حصہ کہ جس جگہ پر علاج کرنا ہے وہ دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین کے اندر۔ اور ایک اور مسئلہ بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ ایک ہی بستر کے اندر، ایک ہی چادر کے اندر دو مرد نہیں لیٹ سکتے اور نہ ہی دو عورتیں لیٹ سکتی ہیں۔ تو یہ کب سے لازم ہو جاتا ہے کہ 10 سال کی جب عمر ہو، بچہ ہے یا بچی ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اب انہیں اکیلے لیٹنا ہے، یعنی آپس میں بہن بھائی بھی نہیں لیٹ سکتے اور نہ ہی دو بہنیں اور دو بھائی آپس میں لیٹ سکتے ہیں۔ 10 سال کی عمر کے بعد سختی کے ساتھ ہمارے دین اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ دو بھائی ہیں، عمر 10 سال کی ہو چکی ہے تو اب اکٹھے لیٹنا ناجائز ہے، اب اکٹھے نہیں لیٹ سکتے۔ نہ ہی یعنی ایک 10 سال کا بچہ ہے اور ایک چھوٹا ہے بچہ تو چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ لٹانا جائز نہیں ہے۔ اب 10 سال کا بچہ ہمیشہ، یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی واضح طور پر فرمان موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر علیحدہ کر دو، کسی کے ساتھ وہ نہیں لیٹ سکتا، چاہے بچہ ہے یا بچی ہے۔ جب ایسی عمر کو پہنچ جائیں تو اب ان کے لیے بستر علیحدہ ہونا یہ لازمی اور ضروری ہو چکا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے آج کل جو معاشرہ بن چکا ہے شہروں کے اندر، اگر خصوصاً دیکھا کہ میں نے خود دیکھا ہے کچھ جگہوں پر کہ جوان بہن بھائیاں اکٹھے ایک چادر میں لیٹ رہے، یہ میں اپنی جو بات خود دیکھی ہے وہ بتا رہا کہ ہمارے یعنی یہ مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے
لیکن ہمارے دین اسلام کے اندر اس کی ذرا برابر بھی اجازت نہیں ہے۔ مرد مرد کے ساتھ نہیں لیٹ سکتا، یہ شرعی حکم ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم دین پر اتنا عمل کر لیں اور جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں پردے کے حوالے سے، اگر ان ابتدائی مراحل کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، اگر ان پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر خدا کی قسم بدکاری کا نام تک نہ ہو، بدکاری کا خیال تک نہ آئے۔ لیکن کیونکہ ہماری اس طرف کوئی حاجت ہی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری اس طرف کوئی فکر جاتی ہی نہیں، سوچ جاتی ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے دین اسلام نے پہلے ہی ہر اس دروازے کو بند کر دیا ہے جس دروازے سے فتنے اٹھنے کا خوف ہے، اس دروازے کو پہلے ہی سے بند کر دیا گیا کہ جہاں سے فتنہ اٹھ سکتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کیا یار اب یہ تو بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، آپس میں بھائی ہیں، دونوں بہنیں ہیں، دونوں اکٹھے لیٹنے میں کون سا حرج ہے؟ لیکن ہمارا دین کہتا نہیں، اس میں بہت بڑا حرج ہے۔ کاش کہ ہمیں اللہ رسول کا یہ مسئلہ بتایا ہوا سمجھ آ جائے کہ جو اللہ رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد مرد کے ساتھ نہیں لیٹ سکتا، کوئی عورت عورت کے ساتھ نہیں لیٹ سکتی، گناہ گار ہوں گے، اس کے اندر ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔